ہفت اقسام۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک بڑی ہی دلچسپ چیز پیش کروں گا جو علم الصرف کی اہم ترین چیز ہے، اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکمل علم الصرف ہے کہ علم الصرف مکمل طور پر اس کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ علم الصرف کے اعتبار سے ان کی 7 قسمیں بنتی ہیں: صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض صیغے بالکل صحیح طریقے سے نہیں ہوتے، ان میں کچھ رد و بدل ہو چکا ہوتا ہے، جیسے نصر، فتح، یہ تو آپ نے دیکھا، لیکن قال یہ اصل میں قول تھا تو یہ قال کیسے ہو گیا؟ اور اسی طرح یقول اصل میں یقول تھا ینصر کے وزن پر، تو یہ یقول کیسے ہو گیا؟ آپ نے دیکھا لتجدن قرآن کریم میں آیا ہے، تو لتجدن یہ کیا ہے اصل میں؟ کیونکہ ہم جب فتح یفتح کے اعتبار سے ہم نے جتنی بھی گردانیں پڑھ لی، جتنے ابواب پڑھ لیے، بہت سارے قرآن کریم کے صیغے آپ کو ان سے ہٹ کر نظر آتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ہفت اقسام، یہ کل 7 قسمیں ہیں۔ آپ نے اب تک ان میں سے پہلی قسم کو دیکھا ہے، باقی 6 قسموں کو اگر آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ، جو کہ اس ویڈیو میں تفصیل سے آپ کو ان کا تعارف کراؤں گا، ان کے بارے میں پورا سمجھاؤں گا کہ وہ کیا ہے، تو آپ کو پورا اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں بھائی یہ علم الصرف ہے۔ OsamaSarsari.com پر لاگ ان ہو اور ڈھیر سارے کورسز مفت اور سستے ریٹس میں حاصل کریں۔ عربی زبان، فارسی زبان اور انگریزی زبان سیکھنے کے کورسز، اردو شعر و ادب اور عروض و قوافی کے کورسز لاگ ہوتے ہی آپ کو 100 کوائنز بھی مفت میں دیے جائیں گے۔ تو پھر دیر کس بات کی، آج ہی لاگ ان ہوں اور علوم و فنون سیکھنے کا سفر طے کرتے چلے جائیں۔ www.osamasarsari.com۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ آج ہم ہفت اقسام کو سمجھیں گے یہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، علم الصرف کے اندر ایک تو صیغوں کی ایک گردان ہوتی ہے جس میں 14 صیغے ہوتے ہیں۔ یہ تبدیلی مخاطب، متکلم اور حاضر کے اعتبار سے ہوتی ہے، مذکر مؤنث کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور افراد کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ بولنے والا ایک ہے، 2 ہیں یا زیادہ ہیں۔ اور یہ جو گردانوں کی تبدیلی ہوتی ہے نا، ماضی، مضارع، امر وغیرہ، یہ معنی کے اعتبار سے تبدیلی ہوتی ہے۔ اور یہ جو ابواب کی تبدیلی ہوتی ہے، ثلاثی مجرد ہے، نصر، ینصر، ضرب، یضرب وغیرہ، اور ثلاثی مزید فی باب افتعال، استفعال وغیرہ، اور رباعی ہے اور ملحق برباعی ہے، تو یہ والی تبدیلیاں حروف اصلی کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ اب آ جاتا ہے ہفت اقسام۔ اس کا شعر مشہور ہے: صحیح ہستو، مثال ہستو، مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ تو یہ جو شعر ہے اس میں 7 چیزیں ہیں۔ ان 7 چیزوں کو فارسی میں کہتے ہیں ہفت اقسام۔ ہفت کا مطلب ہے 7، یعنی 7 قسمیں۔ پورے علم الصرف کی 7 قسمیں ہیں۔ صحیح ہوگا یعنی ہر صیغہ یا تو صحیح ہوگا، یا وہ محموز ہوگا، یا مضاعف ہوگا، یا پھر مثال اجوف یا ناقص ہوگا، یا پھر وہ لفیف ہوگا۔ تو اب یہ والی تبدیلی کس اعتبار سے ہے؟ یہ تبدیلی جو ہے وہ ہفت اقسام کی جو تبدیلی ہے، یہ حروف علت، حروف اصلیہ کے اندر حروف علت کے ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے، اور حمزہ کے ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے، اور کسی حرف کے مکرر ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے یہ والی تبدیلی ہے۔ تو اگر 3 حروف اصلی ہیں تو وہ ثلاثی ہے مثلا، اور 4 حروف اصلی ہیں تو وہ رباعی ہے۔ اگر یہ جو حروف اصلی کسی صیغے میں سب کے سب صحیح ہیں، یعنی ان میں سے کوئی حرف علت نہیں ہے، کوئی حمزہ نہیں ہے، اور کوئی 2 حرف ایک جیسے نہیں ہیں، جیسے نصرہ، تو اس کو ہم کہتے ہیں صحیح۔ اگر حمزہ آ جائے، اب جیسے نصرہ میں نون کی جگہ آپ حمزہ لگا دیں اسرا، یا صاد کی جگہ حمزہ لگا دیں نعرا، یا را کی جگہ حمزہ لگا دیں نسعا، تو اس کو کہتے ہیں محموز۔ ٹھیک ہے، اس کی مثالیں دیکھیں: امر یامر، سأل یسأل۔ تو یہ اب اس میں اگر فا کلمے کی جگہ حمزہ ہے تو اس کو محموز الفا کہتے ہیں، عین کلمے کی جگہ حمزہ ہے تو اس کو محموز العین کہتے ہیں، اور لام کلمے کی جگہ حمزہ ہے تو اس کو محموز اللام کہتے ہیں۔ فا کلمے کی جگہ حمزہ ہو جیسے امر یامر، عین کلمے کی جگہ حمزہ ہو جیسے سأل یسأل، اور لام کلمے کی جگہ حمزہ ہو جیسے قرأ یقرأ۔ یہ تو ہو گیا محموز۔ اگر اور کوئی حرف حمزہ بھی نہیں ہے، حرف علت بھی نہیں ہے، حرف علت سے مراد واو، الف اور یا، لیکن 2 حرف ایک جیسے ہیں، جیسے حروف اصلیہ ہیں مدد،
اب عین کلمہ بھی دال ہے، لام کلمہ بھی دال ہے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ تبدیلی ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے مضاعف۔ مضاعف کا مطلب ہے دگنا، یعنی ایک حرف جو ہے وہ ڈبل آ رہا ہے، 2 مرتبہ آ رہا ہے، اور اس میں 2 مرتبہ آنے کی وجہ سے اب یہ جو مددہ ہے اس میں ماضی کا صیغہ مددہ نہیں بنتا بلکہ مدہ بنتا ہے، اس کا مضارع یمددو کے بجائے یمدو بنتا ہے، مدہ یمدو، اور ضرب یضرب سے آتا ہے فر یفر، تو یہ جو تبدیلی ہے یہ 7 اقسام کے اعتبار سے ہے، تو 7 اقسام کی 7 میں سے یہ تیسری قسم آپ نے پڑھ لی مضاعف، کہ عین اور لام کلمہ حرف ایک جیسے ہوں، اور اس کی جو تعلیلات ہوتی ہیں، جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، وہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ پڑھ لیں گے، آگے کے اسباق میں آپ کو سکھاؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی صرف یہ سمجھیں کہ 7 اقسام کے نام کیا ہیں اور ان سے مراد کیا ہے، تو صحیح، محموز اور مضاف آپ نے سمجھ لیا۔ اب آتی ہے آخری 4 کی باری، ان کا تعلق حرف علت کے ساتھ ہے۔ اگر فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ میں سے کہیں بھی حرف علت ہو تو اس کو معتل کہتے ہیں، معتل، لام مشدد ہے، میم عین تا لام، معتل کہتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے 7 اقسام میں سے معتل کوئی بھی نہیں ہے، معتل آخری 4 قسموں کا مشترکہ نام ہے معتل۔ اگر کوئی کہے نا یہ صیغہ معتل ہے تو اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مثال ہو سکتا ہے وہ اجوف ہو سکتا ہے وہ ناقص ہو سکتا ہے وہ لفیف ہو۔ اب ان کو ایک ایک کر کے سمجھیں کہ اگر فا کلمے میں حرف علت ہے، حرف علت سے مراد واو، الف اور یا، اگر فا کلمے میں حرف علت ہے تو اس کو مثال کہتے ہیں، جیسے وعد یعید، اور اگر عین کلمے میں حرف علت ہو تو اس کو اجوف کہتے ہیں، جیسے قال یقول، اور اگر لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو تو اس کو ناقص کہتے ہیں، جیسے دعا یدعو دعوتن، اور اگر عین کلمے لام کلمے دونوں میں حرف علت ہو، یا فا کلمہ اور عین کلمہ، فا کلمہ اور لام کلمے میں حرف علت ہو، یعنی حرف علت اگر حروف اصلیہ میں ایک سے زیادہ ہوں تو اس کو لفیف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں آپ نے یاد کر لی۔ اب اگلی چیز یہ سمجھے کہ مثال، اجوف اور ناقص اور لفیف، ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں۔ وہ کس طرح کہ حرف علت 3 ہے، واو، الف اور یا، آپ الف کو رہنے دیں، فا کلمے کی جگہ یا تو واو ہوگا یا، عین کلمے کی جگہ یا واو ہوگا یا، لام کلمے کی جگہ یا واو ہوگا یا۔ اگر فا کلمے کی جگہ واو ہو تو اس کو مثال واوی کہتے ہیں، اور اگر فا کلمے کی جگہ یا ہو تو اس کو مثال یائی کہتے ہیں۔ مثال واوی کی مثال وعد یعید، اور مثال یائی کی مثال یسر ییسر۔ اور دوسرا، اگر حرف علت عین کلمے کی جگہ ہو تو اس کو اجوف کہتے ہیں، اگر وہ واو ہے تو اجوف واوی، جیسے قال یقول، قال اصل میں قول تھا، اور اگر عین کلمے کی جگہ جو حرف علت ہے وہ یا ہے تو اس کو اجوف یائی کہتے ہیں، جیسے باع یبیع، باع اصل میں ہے بیع، بیچنے اور خریدنے کے معنی میں آتا ہے، اور اگر لام کلمے کی جگہ حرف علت ہے تو اس کو ناقص کہتے ہیں، اگر واو ہے تو ناقص واوی، جیسے دعا یدعو، دعا اصل میں تھا دعوا، لام کلمے کی جگہ واو ہے، اور اگر لام کلمے کی جگہ یا ہو تو اس کو ناقص یائی کہتے ہیں، جیسے رما یرمی، رما اصل میں تھا رما یا کو الف سے بدل دیا۔ اب آتی ہے باری لفیف کی، اگر حرف علت ایک سے زیادہ ہیں، یعنی فا کلمے اور عین کلمے میں حرف علت ہے، عین کلمے اور لام کلمے میں حرف علت ہے، یا فا کلمے اور لام کلمے میں حرف علت ہے، تو اس کو لفیف کہتے ہیں۔ اب اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں کہ یا تو حرف علت جو دونوں ایک ساتھ ہوں گے، یعنی عین اور لام میں حرف علت ہے، عین اور لام ایک ساتھ ہیں، تو اس کو لفیف مقرون کہتے ہیں، کہ ملے ہوئے، مقرون کا مطلب ہے ملے ہوئے، جیسے طوا یطوی، طوا میں فا کلمہ طوا ہے، عین کلمہ واو ہے، لام کلمہ یا ہے، تو عین اور لام کلمہ ملے ہوئے ہیں، 2 حرف علت ملے ہوئے آ رہے ہیں، لہذا یہ لفیف مقرون ہے۔ اور اگر فا کلمے میں حرف علت ہے اور لام کلمے میں حرف علت ہے، بیچ میں عین کلمہ ہے جس میں حرف علت نہیں ہے، جیسے وقا یقی، تو اس کو لفیف مفروق کہتے ہیں۔ تو 7 اقسام ہم نے پڑھ لی، صحیح ہستو، مثال ہستو، مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ اس میں سے صحیح کا مطلب ہے کہ تینوں حروف اصلیہ یا چاروں حروف اصلیہ میں کوئی بھی نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، نہ 2 ایک جیسے ہوں۔ اگر حمزہ ہوگا تو اس کو محموز کہتے ہیں، اگر ایک جیسا ہو تو اس کو مضاعف کہتے ہیں، اگر فا کلمے میں حرف علت ہو تو اس کو مثال کہتے ہیں، عین کلمے میں حرف علت ہو تو اس کو اجوف کہتے ہیں، لام کلمے میں حرف علت ہو تو اس کو ناقص کہتے ہیں، حرف علت ایک سے زیادہ ہو تو اس کو لفیف کہتے ہیں، واو ہو تو واوی کہتے ہیں، یا ہو تو یائی کہتے ہیں، حروف علت ایک ساتھ ہو تو لفیف مقرون کہتے ہیں، حروف علت الگ الگ ہو تو لفیف مفروق کہتے ہیں۔